गुड गॉड! उमा देवी संभल कर बैठ गई। तुम दिनेश चंद्र सरकार की भतीजी हो? जी हाँ, वो बाबा के इकलौते छोटे भाई थे। तुमको याद है? खूब अच्छी तरह याद है। 6 साल पहले ही की तो बात है। दीपाली की आंखों में आंसू उमड़ आए। कमरे का क्लॉक टिक टिक करता रहा। चंद लम्हों बाद दीपाली ने कहा, उमा दी, बाज़ दफ़ा सुबह मुंह अंधेरे मेरी आंख खुल जाती है, जब अभी पूरी तरह उजाला नहीं फैलता, और पलंग पर पड़े पड़े खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखकर सोचती रहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही वक्त में, पौ फटने के वक्त में, काका इनकलाब और हिंदुस्तान की आज़ादी के नारे लगाते तख्ते पर चढ़ गए थे, और मैं खूब रोती हूँ और सोचती हूँ काका और उनके हजारों साथियों का खून रायगा न होने दूंगी। वो खामोश हो गई। स्विस कॉटेज की शक्ल का क्लॉक टिक टिक करता रहा। अब रात के 9:45 बज रहे थे। दीपाली ने वक्त पर नजर डाली और जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। काका की शहादत के बाद बाबा का दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया। अगर हम बच्चों का बखेड़ा न होता तो वो शायद संन्यास ले लेते, मगर वो मजहबी भी नहीं है। वो कांग्रेस में शामिल थे और जेल भी काट चुके थे, मगर लाडले भाई की मौत के बाद से उनको एक अजीब तरह का रिएक्शन हो गया। सियासत से नफरत हो गई तकरीबन। अब वो दिन भर चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज करते फिरते हैं। प्रैक्टिस चलती नहीं, बस इतना कमा लेते हैं कि घर चल जाए। तुम अभी खेती बाड़ी की क्या बात कर रही थी? गफ्फार गांव के नज़दीक हमारे यहाँ मुगलों की दी हुई ज़मींदारी थी। वो बाबा के पुरखों ने नाच गाने और शराब पीने में उड़ा दी, इस गुस्से में कि नौ दौलते बनियों के आगे नहीं झुकेंगे। फ्यूडल डेकेडेंस जो 19वीं सदी के बरतानवी बुर्जुआ निज़ाम टकरा कर हार गया। उमा राय ने सर हिलाकर कहा। दीपाली ने जरा आंखें फैलाकर उन्हें देखा। अब तुम्हारे कुंबे में कौन कौन बाकी हैं? थोड़े से रिश्तेदार हैं, वो गफ्फार गांव में छोटी मोटी सरकारी मुलाजमतें करते हैं। बाबा के एक जज़ाद भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं। बस और कोई नहीं। ठाकुर माँ का पिछले साल इंतकाल हो गया। मेरी माँ का मैका सिराजगंज में है, वो भी मुलाजमत पेशा लोग हैं। और क्या बताऊं? हाँ, ये चंद्रकुंज हमारी कोठी कुंबे की खुशहाली के ज़माने में ठाकुरदा ने बनवाई थी। ठाकुरदा की जिंदगी ही में बाबा और काका कौमी तहरीक में शामिल होकर जेल यात्रा के लिए चले गए थे। उस जमाने में हमारे यहाँ ऐसी गुर्बत छाई कि बाज़ दफ़ा रात को मिट्टी का तेल खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। सिर्फ इसी उम्मीद ने हम सबको जिंदा रखा कि अंग्रेज से छुटकारा मिलने के बाद देश के इन सारे अंधेरे घरों में उजाला हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा दीपाली, ऐसा जरूर होगा। और उमा राय ने आहिस्ता से कहा, तुम मायूसी का शिकार कभी न होना। मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ उमा दी, दीपाली ने दफतन हंसकर कहा। तुमने दोबारा पढ़ाई कैसे शुरू की? बाबा की एक ही सगी बहन है, उम्र में उनसे बड़ी। 4 साल हुए वो बेवा हो गई। उनके शौहर फरीदपुर में वकालत करते थे। उनके इंतकाल के बाद पिशी माँ हमारे यहाँ आ गई। वो लावलद हैं, उन्होंने आन कर घर संभाल लिया। तो मैंने हाई स्कूल पास किया और कॉलेज में दाखिल हो गई। साथ ही अब्बासुद्दीन अहमद के यहाँ जाकर संगीत भी सीखती रही। मैं बाबा की मदद के लिए डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन बाबा जानते हैं कि डॉक्टरी की तालीम में मेरा जी बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने साइंस नहीं लेने दिया। अब इस जुलाई में मुझे शांति निकेतन भेज रहे हैं। उनके दोस्त प्रोफेसर मुर्तज़ा हुसैन का भी सख्त इसरार है कि मैं शांति निकेतन चली जाऊं। दीपाली ने फिर क्लॉक पर नजर डाली। तहरीक में किस तरह शामिल हुई? उमा राय के सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। दीपाली फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वो स्कूल गर्ल। उमा राय ने गुस्से से कहा। दीपाली ने गले पर हाथ रखकर हंसी रोकी। उसका किस्सा बहुत दिलचस्प है उमा दी। एक रोज शाम के वक्त दफतन उमा राय ने उसकी बात काटी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे काका अगर जिंदा रह जाते तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मौरिख बनते? जी हाँ, मैंने उनकी किताब कई बार पढ़ी है, मगर समझ में नहीं आती। बाबा कहते हैं अभी मेरे समझने के लिए वो मौजू ही बहुत ठोस है, बंगाल की इक्तिसादी तारीख। तुम तहरीक में किस तरह शामिल हो गई? उमा देवी ने सवाल दोहराया।
پچھلے سال میں ایک روز شام کو برآمدے میں اکتائی ہوئی کھڑی اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی تھی جو رات کے کھانے سے ذرا قبل فٹ بال کھیل کر لوٹتے ہیں۔ پیشی ماں رسوئی میں تھی اور بابا مطب بند کر کے نہانے کے لیے غسل خانے میں جا چکے تھے۔ اتنے میں برآمدے میں سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مسلمان فقیر پھاٹک پر کھڑا ہے، ایک تارا لیے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے چھن سے ایک تارا چھیڑا اور بڑی دلدوز آواز میں باول گانا شروع کر دیا۔ پیشی ماں فقیروں اور سنیاسیوں کو بڑی عقیدت سے دیتی دلاتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے اسے آواز دی کہ پچھواڑے آنگن کی ڈیوڑی پر چلا جائے، مگر میری بات سن کر وہ چھپاک سے برآمدے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر سرکار سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ابھی کوئی جواب بھی نہ دینے پائی تھی کہ اس کی نظر اندر بیٹھک خانے میں لگی کاکا کی بڑی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا کہ اسے اس تصویر کی مدتوں سے تلاش تھی، اور میری گھبراہٹ اور احتجاج کی مطلق پرواہ کیے بغیر جھٹ سے کمرے میں گھس گیا اور دیوار کے پاس جا کر بڑی محویت سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اندر گئی تو اس نے پوچھا، اس تصویر کی ایک کاپی مل سکتی ہے؟ اور پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے جھولے میں سے کچھ کاغذ نکالے اور چاروں طرف دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ دنیش بابو کی لڑکی ہو؟ میں ان کی بھتیجی ہوں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا۔ تو کہنے لگا، اچھا، اپنے بابا کو بلاؤ۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں ایک دم بہت ڈر گئی اور پچھلے برآمدے میں جا کر بابا کو آواز دی، بابا جلدی آئیے، ایک عجیب سا فقیر آ کر بیٹھک خانے میں بیٹھ گیا ہے، جلدی آئیے۔ بابا تولیہ کندھے پر ڈالے جلدی سے باہر نکلے اور کمرے میں گئے تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور چپکے چپکے ان سے باتیں کرنے لگا۔ بابا اسے دیکھتے رہے، پھر اداسی سے مسکرا دیے۔ میں دروازے میں سے جھانک رہی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی کہ چائے بناؤ۔ میں چائے بنا کر لے گئی۔ اب وہ اور بابا پرانے دوستوں کی طرح صوفے پر بیٹھے باتوں میں منہمک تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے اپنا نام نور الرحمان میاں بتلایا اور کہنے لگا کہ بارسال میں اس کا تکیہ ہے۔ جب میں اس کا مطلب نہ سمجھی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ وہ ایک بنگالی ویکلی کا ایڈیٹر ہے اور کاکا کے متعلق ایک خاص نمبر نکال رہا ہے اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے۔ کاکا کے نجی حالات، ان کے پرانے مسودے، جیل سے لکھے ہوئے خط، پرانی تصویریں، یہی سب۔ مجھے اس کی جھاڑ جھکاڑ داڑھی پر بڑی ہنسی آئی کہ ایڈیٹر لوگ تو باول فقیروں کا حلیہ بنا کر ایک تارا نہیں بجاتے پھرتے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر نے، جو اب بڑے غور سے یہ داستان سن رہی تھی، سوال کیا۔ تو بابا نے اس سے کہا کہ وہ ساری چیزیں بکسوں میں سے تلاش کر کے اس کے لیے نکال رکھیں گے اور اسے 2 دن بعد آنے کے لیے کہا۔ اتنے میں میرے تینوں بھائی آ گئے اور ایک عجیب سے مہمان کو اندر بیٹھا دیکھ کر کھڑکی میں سے جھانکنے لگے۔ تو فقیر نے، یعنی نور الرحمان میاں نے، مجھ سے کہا کہ میں دروازہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بچوں کو بھگانے کے لیے باہر گئی۔ اتنی دیر میں نور الرحمان میاں یعنی باول فقیر بھی ایک تارا بجاتا باہر آ کر چھپاک سے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ ہمارے برآمدے اور پھاٹک کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ 2 دن بعد وہ کاغذات اور تصویریں لینے کے لیے اسی وقت اندھیرا پڑے آیا۔ بابا کو کسی مریض کو دیکھنے کے لیے باہر جانا پڑ گیا تھا اور وہ ساری چیزیں میرے حوالے کر گئے تھے۔ فقیر پھر بڑی بے تکلفی سے بیٹھک خانے میں آ گیا اور میں نے جلدی سے دروازے بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ مجھے اس طرح دیکھتا رہا گویا بہت محظوظ ہو رہا ہو۔ اتنا قصہ سنا کر دیپالی پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس قدر ہنستی کیوں ہو؟ اوما نے ناگواری سے کہا۔ وہ بھول چکی تھیں کہ اس عمر میں بات بے بات ہنسی کے فوارے چھوٹتے ہیں۔ سوری اوما دی، تم نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں پھر بھی اتنی مسرور اور بشاش ہو۔ اوما رائے کے لہجے میں رشک کی تلخی کے علاوہ بڑی عجیب سی آزردگی تھی جو دیپالی نے محسوس نہیں کی۔ وہ اپنی بشاشت پر نادم نظر آنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اوما نے سختی سے پوچھا۔ بس پھر میں نے کاکا کا دیا ہوا بڑا فائل اس کے حوالے کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ کاکا کے بارے میں یاد ہو اسے بتاؤں۔ میں نے کاکا کا ذکر کیا تو ایک دم رونے لگی۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ خیر، پھر اس نے جلدی نوٹ لیے اور اپنے رسالے میں میری دلچسپی
دیکھ کر اس نے کہا کہ اگلے مہینے سے پرانا پلٹن کہ فلاں مکان میں ایک اسٹڈی سرکل قائم ہو رہا ہے، میں اس میں ضرور جایا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک باؤل گیت سکھا دے، کیونکہ میں نے عباس دا سے بہت سے باؤل گیت سیکھے ہیں، مگر یہ والا باؤل جو وہ گا رہا تھا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا آج تو دیر ہو جائے گی، اگر میں اجازت دوں تو وہ کل شام کو اسی وقت آ سکتا ہے۔ میں بے حد خوش ہوئی، چنانچہ وہ تیسرے روز بھی آیا۔ اما دیوی نے آنکھیں بند کر کے سپاٹ آواز میں کہا، جی ہاں اما دی۔ چنانچہ وہ تیسرے روز بھی آیا۔ اما دیوی نے آنکھیں بند کر کے سپاٹ آواز میں کہا، جی ہاں اما دی۔ اور میں نے حسب معمول جلدی جلدی دروازے بند کیے اور پردے گرا دیے۔ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے مجھے باؤل گیت سکھایا اور مجھ سے بھی 2-3 گانے سنے اور کہنے لگا کہ وہ ریڈیو پر ہمیشہ جب موقع ملتا ہے تو میرے گانے ضرور سنتا ہے۔ بہت ہی سویٹ فقیر تھا اما دی، میرا مطلب ہے فقیر نہیں، نور الرحمان میاں۔ بابا اتفاق سے اس روز بھی باہر گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے مریض کی حالت خطرناک ہو چکی تھی۔ خیر جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کو بتایا۔ وہ اچانک ایک دم اداس ہو گئے اور کہنے لگے، دیپالی، اپنے عزیز از جان بھائی کا بلیدان دے چکا ہوں، اب تم تو اس خطرناک راستے پر نہیں چلو گی۔ میں نے دل میں کہا، ماں مجھے معاف کر دینا، میں بابا سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ اور میں نے بڑی صفائی سے جواب دیا کہ میں اس راستے پر ہرگز نہیں چلوں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد نور الرحمان میاں ایک مرتبہ اور آئے تھے، رات کے وقت، یہ بتانے کے لیے وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے ایک مرشدی گان اور ایک ودیاپتی کا گیت بھی سکھا دیا جو میتھلی میں ہے۔ دیدی میں اگلے مہینے بابا کے ساتھ کلکتے جاؤں گی اپنے گانے ریکارڈ کرنے، وہاں وہ مرشدی گان اور ودیاپتی کا گیت بھی ریکارڈ کرواؤں گی۔ آپ کو سناتی مگر اب بہت دیر ہو جائے گی۔ اور ماں 10 بج گئے۔ بہت خوب، اما دیوی نے کچھ اور سوچتے ہوئے بے دھیانی سے جواب دیا۔ مگر وہ رسالہ تو شائع ہوا نہیں اور نور الرحمان میاں بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں پرانا پلٹن اسٹڈی سرکل میں جانے لگی۔ وہاں نور الرحمان میاں کبھی نظر نہیں آئے، مگر دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں بابا سے کہہ کر جاتی تھی کہ روزی کے گھر جا رہی ہوں اور میں اور روزی سیدھے پہنچتے تھے پارٹی ہاؤس۔ جب سے میں ہمدرد کی حیثیت سے تحریک میں ہوں اور تھوڑا بہت کام جو مجھ سے بن پڑتا ہے کرتی رہتی ہوں۔ پچھلے مہینے سریندر دا نے تشویشناک خبر دی کہ اس غیر قانونی رسالے اور اس کے پریس پر چھاپہ مار کر پولیس نے سارے اسٹاک پر قبضہ کر لیا ہے۔